وَنَصَرَ عَبْدَهُ، جس نے اپنے بندے عاصم منیر اور اس کے سرکردہ نیچے رہنے والے تمام تر لوگوں کی مدد فرمائی۔ اگر حالات ہمارے حق میں نہ ہوئے تب صبر کریں گے، برداشت کریں گے، یوں رب العالمین کی بندگی بجا لائیں گے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزت مآب ماں اور بہنوں، آج کا جمعہ پورے ملک میں یوم تشکر کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام اپنے ماننے والوں کو خوشی منانے کی بھی اجازت دیتا ہے، اور اگر کوئی افسردہ معاملہ آئے تو بندہ غم کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ چونکہ دین اسلام ایک فطری دین ہے، خوشی کے موقع کے اوپر خوشی کا اظہار اور غم کے موقع کے اوپر بندے کا غم زدہ ہو جانا یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کریم سے کہ جس نے اسلام کے ماننے والوں کے لیے دونوں طرح کے حالات میں رہنمائی بھی دی، اور دونوں طرح کے حالات کو بندگی بنانا، دونوں طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کا راستہ بھی بتا دیا۔ ظاہری بات ہے جب انسان زندگی گزارتا ہے تو دو ہی کیفیتیں ہوں گی، یا بندہ خوشی کی حالت میں ہوگا اور یا بندہ غم کی حالت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر خوشی کا آنا، دنیاوی نعمتوں کا مل جانا، یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ بندے کو خوشی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے کسی نعمت کا چھن جانا، کسی نعمت کا نہ ملنا، اس پر بندے مومن کا پریشان ہو جانا، یہ بھی ایک فطرتی عمل ہے۔ لیکن دونوں کے طرح کے معاملات کو ہم بندگی کیسے بنا سکتے ہیں؟ دونوں طرح کے حالات میں ہم اللہ تعالیٰ سے اجر کیسے لے سکتے ہیں تاکہ ہم خوشی بھی منا لیں لیکن اللہ تعالیٰ سے اجر بھی لیں، ہم غم کے ایام میں غمزدہ بھی رہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے اجر بھی لیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو کہ شریعت نے اپنے ماننے والوں کو یہ موقع فراہم فرمایا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ ہماری زندگی انہی دونوں چیزوں سے تعبیر ہے، یا خوشی ہوگی یا غم ہوگا، تو دونوں طرح کے حالات میں ہم خود کو ایسے بنائیں کہ ہم اس وقت کو بھی گزار دیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر بھی لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعجب کیا ہے، عجبا لامر المؤمن، کہتے ہیں مومن بندے کے معاملے کے اوپر تعجب ہے، اور ساتھ میں ایک اور بھی بات بیان فرمائی، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، یہ جو معاملہ ہے نا یہ صرف مومن کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اب ایمان میں تفاوت آتا ہے، کبھی ایمانی کیفیت گراف بہت اونچا ہوتا ہے اور کبھی گناہوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے یہ گراف نیچے گر جاتا ہے۔ تو اس گراف کے اٹھنے اور نیچے گرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعجب کا معاملہ بھی بڑھے گا بھی اور کم بھی ہوگا۔ اگر ایمان انتہائی قوی ہے تو پھر تعجب اور خوشی والی بات بہت زیادہ ہوگی،
اور اگر ایمان میں کمزوری ہے، ویکنس ہے، تو اس صورت میں پھر یہ گراف ایسے ہی تعجب اور خوشی کے معاملے میں اونچ نیچ کا شکار ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وضاحت کی کہ مومن کے معاملے کے اوپر تعجب کیوں ہیں، اس وجہ سے ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے خوشی ملے، اگر اس مومن کے اوپر اچھا وقت آئے، اچھی حالت آئے، تو شکرہ، یہ مومن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ اچھا وقت میرے اوپر لا دیا ہے، یا اللہ تیری طرف یہ ساری نعمتیں ہیں، تیری طرف سے ساری نعمتیں ہیں، یا اللہ تو نے ہی ان نعمتوں سے مجھ کمزور بندے کو نوازا ہے۔ شکر بجا لاتا ہے، اور شکر ایک بہترین عبادت ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ وَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اور اگر اس کے برعکس کبھی اس مومن کے اوپر برا وقت آئے، کوئی ایسی کیفیت اس کی زندگی میں بنے کہ یہ بندہ غم زدہ ہو، تو یہ بندہ پھر صبر کرتا ہے۔ وَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اور یہ صبر بھی ایک بہترین بندگی اور عبادت ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں یہ مومن بندہ اپنے ان حالات کو اپنے حق میں ڈال سکتا ہے، وہ وقت بھی گزر جائے اور اللہ تعالیٰ سے اجر بھی بٹور لے۔ لہٰذا شریعت مطہرہ نے خوشی کے موقع کے اوپر شکر ادا کرنا، شکر بجا لانا، اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ خوشی کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اس خوشی کو، اور یہ کہنا کہ یا اللہ یہ سب تیری ہی فضل سے ممکن ہوا، تو تب یہ بندہ ان ایام کو، ان خوشیوں کو اللہ تعالیٰ سے اجر کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ دن، وہ وقت غم کے ہوں، کیفیت ایسی بنے کہ بندے کے اوپر پریشانی ہو، مشکلات ہو، تکالیف ہوں، کسی بھی حوالے سے، تو تب یہ بندہ صبر کرتا ہے، یا اللہ تیری طرف سے ہے اور تیری قضا اور تیرے فیصلے کے اوپر میں راضی ہوں، یا اللہ جیسے تو نے کیا مجھے منظور ہے، یا اللہ تیری طرف سے ان فیصلہ جات اور ان معاملات میں ضرور خیر ہے، جو وہ خیر مجھے معلوم نہیں۔ یہ بندہ مومن ان کے اوپر صبر کرتا ہے۔ وَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اور یہ صبر بھی یوں یہ بندہ مومن اپنے حق میں ان ایام کو بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں رب العالمین نے ہمیں یہی بات کی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پیغمبر پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب ہے کہ اے پیغمبر، تو اپنے رب کی طرف سے تمہارے اوپر کیے ہوئے نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، اس کا تذکرہ کرو لوگوں میں کہ رب العالمین کی طرف سے میرے اوپر یہ کرم نوازی ہے، رب العالمین کی طرف سے میرے اوپر یہ نعمتیں ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لیکن اس کے ساتھ یہ بات لازمی یاد رہے، شکر بجا لانا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک سرکل اور دائرہ کار دیا ہے کہ بھی خوشی منانی ضرور ہے، لیکن اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ کوئی ایسے الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالنے جن الفاظ کے نکالنے کی وجہ سے رب رحمان ناراض ہو۔ خوشی آپ تو منا لیں گے، لیکن اگر اس طرح کے کوئی کلمات اپنی زبان سے نکالے تو تب یہ خوشی بجائے بندگی بننے کے، تب یہ خوشی منانا بجائے عبادت بننے کے، بجائے رب العالمین سے اجر لینے کے، الٹا باعث عذاب بنے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم خوشی بھی منائیں گے،
لیکن خوشی منانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے رب کی طرف سے مقرر کردہ حدود ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ کوئی ایسی بات جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، شریعت ہمیں ان باتوں کے کہنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتی، نہ ہی خوشی کے موقع کے اوپر اور نہ ہی غم کے ایام میں۔ یعنی کہ دونوں طرح کے حالات کو ہم اپنے حق میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے شریعت کی طرف سے مقرر کردہ حدود کا خیال نہ رکھا تو پھر یہ بات یاد رہے کہ غم بھی اپنے لیے باعث عذاب مزید بنا سکتے ہیں اور خوشی بھی اپنے لیے باعث عذاب بنا سکتے ہیں۔ لہذا شریعت کے حدود و قیود میں رہتے ہوئے ہم نے یوم تشکر منانا ہے، اور وہ اس بنیاد پر کہ رب العالمین نے بہت بڑی عزت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر سے اس امت کے سر کو فخر سے بلند کر دیا ہے، اور یہ بات یاد رہے، یہ شکر یوم تشکر منانا یہ اس بنیاد پر بھی از حد لازمی ہے کہ یہ بات یاد رہے، یہ جنگ اور یہ لڑائی، ہم اس جنگ اور لڑائی کو غزوہ ہند کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ غزوہ ہے جس کے حوالے سے پیارے پیغمبر اور شریعت مطہرہ نے ہمیں بہت زیادہ ہدایات سے نوازا ہے، بہت بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر جہاں تک تعلق شہداء کا ہے، جہاں تک تعلق مجاہدین کا ہے، جہاں تک تعلق اللہ کے رستے میں لڑنے والوں کا ہے، صرف ایک حدیث بیان کیے دیتا ہوں۔ جو لوگ ہندو کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے ہیں، بھلے وہ ریگولرلی فورسز ہیں یا وہ ان ریگولرلی ہیں، والنٹیئرلی اور رضاکارانہ طور پر اپنی صلاحیتیں اپنے رب کے دین کی سربلندی کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا دلنی علی عمل یعدل الجہاد فی سبیل اللہ۔ ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے گا جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو۔ اللہ کے نبی کہنے لگے لا اجد، میرے علم نبوت میں ایسا کوئی بھی عمل نہیں جو جہاد کے ایکول اور برابر ہو۔ وہ بندہ خاموش ہوا، تھوڑی دیر بعد پھر پوچھنے لگا دلنی علی عمل یعدل الجہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی ایک ایسا عمل بتائیے گا جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو، اس کے ہم پلہ ہو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لا اجد، میرے علم نبوت میں ایسا کوئی بھی عمل نہیں جو جہاد کے ایکول اور برابر ہو۔ وہ خاموش ہوا، تھوڑی دیر بعد پھر پوچھنے لگا دلنی علی عمل یعدل الجہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے گا جو جہاد فی سبیل اللہ کے ہم پلہ ہو۔ اللہ کے نبی اس بندے سے کہنے لگے آیا آپ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ جب مجاہد فی سبیل اللہ اپنے گھر سے قدم نکالے اور باہر نکلے لڑنے کے لیے، بھلے فی الفور اس کو لڑنا نہ پڑے، انتظار میں رہے، معرکے کے وقت کا انتظار کرتا رہے، اس کو بھلے سال گزر جائے، مہینہ گزر جائے، یا فی الفور گھر سے نکلتے ساتھ ہی وہ لڑائی میں شریک ہو جائے، جب ایک مجاہد اپنے گھر سے نکلے اور آپ اپنے گھر میں مسلح پہ کھڑے ہو جائیں، جب تک یہ مجاہد واپس پلٹ کر اپنے گھر نہیں آتا تب تک تو روزانہ روزہ بھی رکھے اور تب تک تو مسلسل مسلح پہ جائے نماز پہ کھڑا رہے، کوئی اور کام نہ کرے، کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگے وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی اس بات کی طاقت کون رکھتا ہے؟ انسان کی زندگی ہے، 100 معاملات بندے کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، 100 ضروریات ہیں، 100 ظروف ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، باہر جانا ہوتا ہے اور بڑے سارے کام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بندے سے کہا کہ
جب آپ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر جہادی فی سبیل اللہ کے برابر کوئی عمل بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے جب مجاہد گھر سے نکلتا ہے اس نیت سے کہ وہ اپنے وطن کا دفاع کرے، اس نیت سے کہ اس وطن میں جس وطن کے دفاع کے لیے وہ نکل کھڑا ہے وہاں مسلمان رہ رہے ہیں، وہ آرام و سکون سے اپنی زندگی بسر کریں، دشمن کی طرف سے آنے والی گولی کو اپنے سینے پہ لے کر اپنے ساتھ میں رہنے والوں کو آرام و سکون دے دے، خود کے اپنے بچوں کو یتیم بنا کر امت اور وطن کے بچوں کو یتیمی سے بچا لے۔ جب یہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کا میٹر شروع ہو جاتا ہے، نیکیاں اس بندے کی لکھتی جا رہی ہوتی ہیں۔ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بھلے یہ مجاہد سویا رہے بھلے یہ جاگتا رہے، اگر یہ سویا ہے تب بھی اس کے لیے اجر ہے، اگر یہ جاگ رہا ہے تب بھی اس کے لیے اجر ہے، جب تک وہ واپس اپنے گھر پلٹ کر نہیں آتا تب تک اس بندے کے لیے نیک اعمال لکھتے جاتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے اس کا اکاؤنٹ نیکیوں کا حسنات کا کھلا ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو معرکہ حق اور باطل جاری ہے، یہ معرکہ حق اور باطل کفر اور اسلام کا معرکہ ہے، یہ کوئی زمینی شاخسانہ نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ اس کو علاقائی جنگ اور لڑائی کی نظر سے نہ دیکھے۔ اگر آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑا سا خود کو کوشش کر کے خود کو مشکل میں ڈالیں، تھوڑا سرچ کیجئے گا کہ اس وقت ہندوستان کے لیڈران ان کی سوچ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، وہ کس کانسیپٹ بیس پہ نکلے ہوئے ہیں۔ ہندوتوا کا ایک نظریہ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، یہاں پر بت پرست رہیں گے، بت پرستوں کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے یہاں پر رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اور سلولی آہستہ آہستہ وہ کبھی اپنے قوانین میں ترامیم کرا کر مزید مسجدیں بنانے کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں، اور سلولی کبھی وہ لوگ RSS اور BJP کے غنڈوں کے ذریعے مسلمانوں کی بے عزتیاں کروا کر، ان کو ان کی پٹائی کروا کر، ان کی مساجد ان کے اوپر بند کروا کر، اور بدامنی کا نام دیتے ہوئے کہ بھئی اس مسجد سے یہاں پر بدامنی پھیل رہی ہے، یہ لوگ دہشت گردی کی باتیں کرتے ہیں، یہ ایک بہانہ ہوتا ہے۔ کورٹس اور عدالت میں ان باتوں کو لے جایا جاتا ہے، ان فیصلوں کو لے جایا جاتا ہے، اور وہاں جا کر پھر یوں قانونی آڑ میں آتے ہوئے مسجدوں کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں۔ بلکہ ایک مزے کی بات یقیناً تم سب نے سنی ہوگی، وہ خاتون جو کہ صوفیہ قریشی کے نام سے معروف ہے، اور گزشتہ دنوں جب یہاں پاکستان کی طرف سے ISPR کے ہمارے جنرل صاحب وہ پریس ٹاکنگ کرتے ہوتے تھے، وہاں جوابی پریس بریفنگ میں ان لوگوں نے صوفیہ قریشی نامی خاتون کو سامنے لا کے بٹھا دیا تھا۔ اور جانتے ہیں BJP کے ایک انتہائی بڑے لیڈر نے جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان کی طرف سے ہم لوگ شکست خوردہ ہوئے اور کوئی چارہ کار اس کے سامنے نہ رہا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو صوفیہ قریشی نامی خاتون ہے، چونکہ وہ مسلمان ہے، اگرچہ ہندوستان کی فوج میں ریگولرلی فورس میں ایک افسر کے ذریعے یا ایک افسر کی بنیاد پر تعینات ہے، ان کے بارے میں کہنے لگے یہ بھی دہشت گردوں کی بہن ہے۔ یعنی وہ مسلمان جو اس وقت ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہندوستان کی خاطر لڑ رہے ہیں، ہندوستان کی خاطر ریگولرلی فورس میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہندوستان کی سرزمین پر رہنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ گزارش میں صرف یہ کرتا جا رہا ہوں،
یہ سارا قصہ اور واقعہ سنا کر خلاصہ یہ ہے کہ یہ جنگ غزوہ ہند ہے، اور اس کو علاقائی جنگ کے تناظر میں نہ دیکھا جائے، بلکہ جب نام بنیان مرصوص کا تذکرہ آتا ہے تو بنیان مرصوص قرآن کا ایک لفظ لے کر مملکت خداداد پاکستان کی طرف سے جوابی آپریشن کا نام رکھا جانا دلیل اس بات کی ہے کہ یہ لڑائی عام لڑائی نہیں ہے، یہ جنگ عام جنگ نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جوابی آپریشن شروع کرنا جو کہ عین شرعی اصولوں کے مطابق ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہے، جہاد کے اصول سمجھائے ہیں، اسلامی جہاد کے رولز بتائے ہیں کہ بھائی تم نے اپنے دشمن کے اوپر شب خون نہیں مارنا، رات کے وقت اپنے دشمن کے اوپر حملہ نہیں کرنا، بلکہ تم لوگوں نے فجر کا انتظار کرنا ہے، جب فجر کی اذانیں ہو جائیں اس کے بعد تم لوگ اپنے دشمن کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ لڑائی کوئی عام لڑائی نہیں، یہ جنگ کوئی عام جنگ نہیں، بلکہ یہ اسی غزوۃ الہند کا ایک سلسلہ ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات دی ہے۔ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں رب العالمین نے جہنم کی آگ سے بچایا ہوا ہے۔ عصابت تغزو الہند، ایک وہ گروہ، ایک وہ جماعت جو غزوۃ الہند میں شرکت کریں، جو ہندو کے خلاف لڑائی لڑے، وہ بھلے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے وقت سے لے کر تا قیامت آنے والے وقت میں کسی بھی وقت یہ غزوہ لڑا جائے، ایک مرتبہ لڑا جائے، دو مرتبہ لڑا جائے، تین مرتبہ لڑا جائے، یہ کوئی خاص غزوہ نہیں ہے بلکہ حدیث مطلق ہے۔ اور جب کبھی بھی تاریخ میں اس سے قبل ہندوؤں کے خلاف وہ محمد بن قاسم کی شکل میں ہمارے بزرگ تشریف لائے تھے، یا وہ محمود غزنوی کی شکل میں، یا وہ شہاب الدین غوری کی شکل میں تھے، یا دیگر ہمارے بزرگوں کی شکل میں، اور یا آج کے ہمارے جنرل عاصم منیر کی سپہ سالاری کے تحت پاکستان کی ایئر فورس ہو، یا دیگر والنٹیئرلی جماعتیں جو اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں، وہ نوجوان جو اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، یہ سب کے سب اس غزوہ ہند کا سلسلہ ہے۔ لہٰذا یہ بڑا مقدس غزوہ ہے، بڑا مقدس ایک سلسلہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اگر آپ لوگوں نے غور سے سنا اور یاد رکھا ہے تو اس کا میں اشارتاً تذکرہ کیے دیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں یہ وقت دلا دیا کہ ہندوستان کے ہندوؤں اور بت پرستوں کے خلاف، مشرکوں کے خلاف، بتوں کے پجاریوں کے خلاف اگر مجھے موقع ملا تو میں ابو ہریرہ اپنا سب کچھ اس میں لوٹا دوں گا، اگر تو میں زندہ واپس آیا تو میں زمین کے اوپر چلتا پھرتا جہنم کی آگ سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، اور اگر مجھے اس لڑائی میں شہادت کی موت ملی اور شہادت کے مرتبے پہ رب العالمین نے مجھے فائز فرما دیا تو کنت من افضل الشہداء، تب ابو ہریرہ کا تذکرہ، ابو ہریرہ کا شمار افضل الشہداء میں سے ہوگا۔ لہذا اس بنیاد پر آج ہم یوم تشکر منا رہے ہیں، رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس رب نے آج ایک مرتبہ پھر سے امت کے سر کو فخر سے بلند کر دیا، اور رب العالمین نے ہمیں ان بتوں کے پجاریوں کے سامنے سرنگو نہیں ہونے دیا۔ یہاں پر میں ضرور اس بات کا تذکرہ کروں گا کہ اب یہ خوشی اور یہ یوم تشکر منانے کے اصول شرعی کیا ہیں۔ ہم نے کبھی بھی ایسے کوئی الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالنے۔ ہماری فوج، ہماری ایئر فورس، ہمارے F-17 تھنڈر، ہمارا فلاں، ہمارا وطن، ہم ایسے ہم ویسے،
یہ وہ کلمات ہے بھائیوں جو رب العالمین کو ناراض کرنے والے ہیں، جو رب العالمین کو خفا کرنے والے کلمات ہیں۔ امت مسلمہ کو جو شریعت مطہرہ کی طرف سے اس طرح کے حالات میں شکر بجا لانے کی تعلیم دی گئی ہے بھائیوں، وہ یہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام جب مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر مبارک عاجزی کی وجہ سے انتہائی جھکا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا، اللہ کے نبی کا سر نیچے اس قدر جھکا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک اونٹ کے کوہان کو ٹچ کرتی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی سر اٹھا کر اوپر نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ عاجزی کا ایک علم بردار بنتے ہوئے اپنے ماننے والوں کو درس دیا کہ بھئی اس طرح کے موقع کے اوپر عاجزی سے کام لینا ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سنن ترمذی میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں، غزوہ خندق کے موقع کے اوپر جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، کفر اپنی سازشوں میں ناکام و نامراد ٹھہرا، 1 مہینے کا مدینے کا حراسہ کر کے پہرا کر کے مدینہ کے لوگوں کو باہر نہیں جانے دے رہے تھے، اپنی اس سازش میں ناکام واپس پلٹے۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی انجز وعدہ، تمام تر تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، یعنی کہ فتح کی نسبت اپنی طرف نہ کی۔ حالانکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مشورہ خندق کے حوالے سے دیا تھا، تقریباً 80% مسلمان اس جنگ کو صرف اور صرف سلمان فارسی کے اس مشورے کی وجہ سے جیت گئے تھے، لیکن کبھی سلمان فارسی کا تذکرہ نہیں آیا، کبھی انہوں نے اپنے شاہینوں کے نام نہیں لیے جیسا کہ آج ہم لگے ہوئے ہیں، ایئر فورس کے نام لے رہے ہیں، سپہ سالاران کا نام لے رہے ہیں، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ باتیں ہیں جو باتیں رب العالمین کو خفا کرنے والی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو بھائیو کہ آج جو فتح رب العالمین نے اس مملکت خداداد پاکستان کو صرف نہیں بلکہ پوری امت کو عطا کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس خوشی کے موقع کے اوپر اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے، اور آئندہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب العالمین اللہ نہ کرے ہمیں رسوائی کا کہیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے لگے الحمدللہ الذی انجز وعدہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس ذات نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور جس نے اپنے بندے کی مدد کی۔ بندے سے مراد محمد کریم علیہ السلام ہے۔ اور ساتھ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے الحمدللہ الذی انجز وعدہ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، تمام تر تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جس اکیلے رب العالمین نے ان تمام تر لشکروں کو شکست خوردہ بنا کر واپس کر دیا ہے۔ شکست خوردہ بنایا کس نے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے۔ آج ہمیں بھی بھائیوں اس طرح کے کلمات کہنے چاہیے، الحمدللہ الذی انجز وعدہ، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، جس نے اپنے بندے عاصم منیر اور اس کے سرکردہ نیچے رہنے والے تمام تر لوگوں کی مدد فرمائی۔ اور تمام تر تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس رب العالمین نے رافیل طیارے کو گرانے کی توفیق دی ہے۔ یہ ہم نسبت اپنے رب کی طرف کریں گے، اور یوں رب العالمین کی طرف سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یوم تشکر مناتے جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے، جانتے ہیں رب العالمین نے ان کو جس حکومت سے نوازا تھا، جس حکومت کی توفیق دی تھی، نہ تو ان سے قبل کسی بندے کو وہ حکومت ملی،
اور نہ ان کے بعد کبھی کسی کو وہ حکومت اس طرح کی مل جائے گی۔ جب ملک سبا کا تذکرہ ہوا تو کہنے لگے کون ہے جو اس ملک سبا کے تخت کو آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے میرے سامنے لا کر یہاں کھڑا کر دے۔ قال عفریت من الجن، ایک سرکش شیطان جنات میں سے کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا میں لا کر دیتا ہوں۔ لیکن ساتھ میں ایک اور جس کا تذکرہ قرآن نے عندہ علم من الکتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، کہنے لگے کہ میں لے کے آتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھ کھولی، دیکھا تو وہ تخت بلقیس کا ان کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کچھ کلمات کہے، کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ آج جو حکومت مجھے ملی، جو کامیابیاں مجھے مل رہی ہیں، یہ رب العالمین کے خالص فضل کی وجہ سے ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور بات کا تذکرہ فرمایا، لیبلونی ااشکر ام اکفر، رب العالمین نے مجھے اس طرح کی حکومت سے نواز کر رب العالمین مجھے دیکھنا چاہتا ہے، مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں رب العالمین کی اس طرح کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ شکر یہ ہے کہ ان تمام تر نعمتوں کی نسبت رب العالمین کی طرف کی جائے، یہ کہا جائے الحمدللہ الذی انجز وعدہ، یہ سب کچھ رب العالمین کی طرف سے ممکن ہوا، یہ سب کچھ رب العالمین نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، یہ رب العالمین کا شکر ہے۔ اور یوں کہنا کہ نہیں بھائی یہ تو ہمارے ایئر فورس کے نوجوان ہیں، یہ تو ہماری تیاری تھی، یہ تو فلاں تھا، یہ ہماری اسٹریٹجی، یہ ہماری پالیسیز، یہ وہ کلمات ہیں جن کلمات میں رب العالمین کی نعمتوں کا تذکرہ نہ کیا جائے اور ان نعمتوں کی نسبت رب العالمین کی طرف نہ کی جائے، یہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ لہٰذا ہم نے بھی بھائیوں انتہائی سوچ سمجھ کر صرف اس موقع کے اوپر نہیں، یہ جنگ بڑی طویل چلتی جا رہی ہے، آگے بھی چلے گی۔ رب العالمین نے مختلف حالات ہمارے اوپر لانے ہیں، کبھی ہم شکست خوردہ، بظاہر ہمیں نقصان ہوگا، کبھی رب العالمین ہمیں فتح یاب لوٹائے گا، ہمیں ہمارے نوجوانوں کو ہم نے دونوں طرح کے حالات میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز بھی ہونا ہوگا، ہم نے دونوں طرح کے حالات میں دونوں طرح کے حالات کو اپنے لیے رب العالمین سے اجر کمانے کا ذریعہ بنانا ہوگا۔ اگر حالات ہمارے حق میں نہ ہوئے تب صبر کریں گے، برداشت کریں گے، یوں رب العالمین کی بندگی بجا لائیں گے۔ اور اگر رب العالمین نے ہمیں مزید فتوحات سے نوازا تو تب رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے ان تمام تر نعمتوں کی نسبت رب العالمین کی طرف کریں گے۔ دونوں طرح کے حالات ہمارے لیے اجر کمانے کا ذریعہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے، رب العالمین ہمارے لیڈران کی حفاظت فرمائے، رب العالمین کفر اور شرک اور بت پرستوں کی سازشوں کو ناکام بنائے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین آج بھی تو نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے، تو نے یہ سب کچھ کیا، یا اللہ آئندہ بھی ان گائے کا پیشاب پینے والوں کے سامنے یا اللہ ہمیں کبھی شکست خوردہ مت بنانا، یا اللہ ان کے کلیجوں کو ہمیں شکست دلا کر کبھی ٹھنڈا نہ کر دینا۔ یا اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں یہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، آج ایک مرتبہ پھر سے پورے کا پورا کفر مملکت خداداد پاکستان کے خلاف یک مشت اور ایک پیج پر جمع ہو چکے ہیں۔ یا اللہ تو ہی مددگار ہے، تجھی سے مدد مانگیں گے، یا اللہ تو نے ہی فتح یاب لوٹانا ہوگا۔ کبھی یا اللہ ان کافروں کو ہمیں شکست دے کر، ہمیں نقصان دلا کر یا اللہ ان کے کلیجوں کو ٹھنڈا نہ کر دینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔